انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف نے مذاق میں کہا، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مذاق میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں. یہ بھی ویسے ایک انوکھا ہی واقعہ ہونا تھا کہ پارٹی کا جو ہیڈ ہے، جو لیڈر ہے، وہ کسی اور کو کہہ رہا ہے جو کہ عہدے کے لحاظ سے ان سے نیچے ہیں کہ مجھے آپ بنا دیں. نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ وہ مذاق سے کہہ رہے تھے. بالکل یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہوں گے. نواز شریف صاحب نے پہلے بھی سے ایسا ایک مذاق کیا تھا، ووٹ کو عزت دو کا مذاق کیا تھا انہوں نے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو 3 سال سے ریکگنائز کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کو انتخابی نشان کیوں نہیں دیا جا رہا. اس کے بجائے آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور میں دنیا میں آپ کو 2 درجن واقعات آپ کو گنوا دوں گا جہاں پہ پارٹیز نے ان پروٹیسٹ، دیکھیں جمہوریت میں پروٹیسٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ حذیفہ صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر ایک پہاڑی علاقہ ہے. میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر شروع سے پہاڑی علاقہ ہے. ان کے جیسے ایسے کہہ رہے جیسے پچھلے الیکشن میں کوئی وہ صحرائی علاقہ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ چند 100 لوگوں کی وجہ سے الیکشن معطل نہیں کیا جا سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ صورتحال اس لیے ہے کہ ہم اس لیے اس کو 3 سٹیجز پہ کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی کنسسٹنسی نہیں تھی ان کے آرگومنٹ کے اندر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جہاں پہ دنیا آپ کاؤنٹر آرگومنٹ دیں نا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا آرگومنٹ کمزور ہے. سنیں. تیسرا میں یہ بات کہہ رہا تھا، میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ کنسسٹنسی نہیں ہے. تو یہی میرا آرگومنٹ ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے 4 ملین آبادی آزاد کشمیر کی، تو اس کے لیے آپ نے 3 فیز میں الیکشن کروا دیے. پاکستان کی آبادی 250 ملین ہے، پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہوتا ہے، تو کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی. تیسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے جو بات کی، دنیا میں جہاں پہ الیکشن فیز وائز ہوتے ہیں نا، ہمارے دنیا میں کافی ملکوں میں فیز وائز الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کا رزلٹ نہیں اناؤنس کیا جاتا جب تک ہر جگہ پہ پولنگ نہ ہو جائے، تب تک الیکشن کا رزلٹ نہیں اناؤنس کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو اگر آپ پہلے اناؤنس کر دیں گے تو لوگوں کا پھر ذہن بننا شروع ہو جائے گا. اسی لیے جو پاکستان میں پہلے پروونشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن 2 دن کے وقفے کے ساتھ ہوتے تھے، وہ اسی لیے الیکشن ختم کیے گئے تھے کہ اگر ایک دفعہ مرکز میں حکومت جب بن جاتی تھی، پھر پروونس کے الیکشن کے اوپر اس کا اثر آتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ اب مرکز میں حکومت اس جماعت کی بن گئی ہے، پھر ووٹر کا ذہن بدل جاتا تھا، اس وجہ سے پھر مسئلہ ہوتا تھا. تیسری آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی. دیکھیں آپ نے وہ یہ سوال آپ نے ایسا کیا ہے کہ بس ایک سوال ہے کہ جو ہر بندے کر دیتا ہے، اور میں کیا تھک چکا ہوں کہ دیکھیں سیاست، جمہوریت چلانے کی ذمہ داری کیا صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے؟ یہاں تو آپ یہ کہہ دیں، لگتا ہے ویسے یہی رہا ہے، یہاں تو آپ یہ کہہ دیں بجائے آپ ان کے کہ آپ ان سے سوال پوچھیں کہ ایک جماعت کو 3 سال سے ریکگنائز کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کو انتخابی نشان کیوں نہیں دیا جا رہا. اس کے بجائے آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور میں دنیا میں آپ کو 2 درجن واقعات آپ کو گنوا دوں گا جہاں پہ پارٹیز نے ان پروٹیسٹ، دیکھیں جمہوریت میں پروٹیسٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے سارے الیکشن لڑنے ہیں. الیکشن لڑنے سے اگر جمہوریت آتی تو پاکستان میں اس ٹائم بڑی اچھی جمہوریت ہوتی، کیونکہ الیکشن تو ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کے فائدے اور نقصان کو کیلکولیٹ تو رانا صاحب کرتے ہی ہیں نا، آپ اپنی کیلکولیشن تو کرتے ہی ہیں نا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، آپشن ہے، لیکن اس سے فائدہ ہوگا سیاسی طور پر یا نقصان ہوگا سیاسی طور پر؟ نہیں دیکھیں سیاسی طور پہ دیکھیں اب ایک اور بڑا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا پاکستان کے اندر. ہر وقت سیاسی فائدہ، سیاسی نقصان. کوئی سیاست میں کوئی موریلٹی، سیاست میں کوئی ویو پوائنٹ، سیاست میں کوئی پرنسپل بھی کوئی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. آپ جب ایک جماعت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دے رہے اور وہ جماعت ہر الیکشن میں گھس جائے، دیکھیں ایک ٹیم ہو، اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ کے 3 پلیئر ہیں، لیکن رانا صاحب اگر آپ کا یہ جو آرگومنٹ ہے کہ آپ کو نشان نہیں ملا، مگر رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو نشان نہیں ملا اس لیے آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. نشان تو آپ کو جی بی میں بھی نہیں ملا تھا، آپ نے الیکشن لڑا تھا. نشان تو آپ کو 8 فروری کو بھی نہیں ملا تھا، آپ نے الیکشن لڑا تھا اور آپ کے بقول آپ نے جیتا بھی تھا. تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ الیکشن کے بغیر آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے نشان کے بغیر. میرے بقول نہیں ہے، آپ کے اپنے ویلاگ بی سی کے اوپر ہے، میرے بقول نہیں ہے. اچھا لیکن دیکھیں دیر از این اینڈ ٹو ایوری تھنگ. آپ ہر چیز آپ اپنی بات کریں نا، مجھے تو چھوڑیں. میں نے تو آپ کو نہیں، آپ نے کہا کہ میرے بقول نہیں، پورے پاکستان کے بقول یہی ہے. دیکھیں آپ ایک چیز ٹرائی کرتے ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم 8 فروری کا الیکشن لڑیں گے. دیکھیں اگر ہم 8 فروری کا لڑتے تو آپ ہمیں کہتے کہ آپ نے تو پہلے آپ نے ہتھیار ڈال دیے. ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ہم ایک الیکشن لڑیں گے، 2 کہ ہمارے لیے بڑے نامساعد حالات تھے، نہ انتخابی نشان تھا.
میں نے لوگوں کو بڑا, مجھے آپ دنیا کی تاریخ میں ایک الیکشن, جنرل الیکشن بتا دیں جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی, مگر آپ بغیر نشان کے پاکستان کا الیکشن جیت سکتے ہیں, تو رانا صاحب بغیر نشان کے آزاد کشمیر کا الیکشن کیوں نہیں جیت سکتے؟ آپ دیکھیں, آپ پوائنٹ سمجھے نا. اب اسد اللہ صاحب دیکھیں, آپ جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے, ہم جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی گئی, جب آپ کی پارٹی کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, پھر آپ کو ریزرو سیٹ بھی نہیں دی جاتی. تو ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں, دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے, اور ہم نے ایک پرنسپل سٹینس لیا ہوا ہے. ہم نے کوئی پولیٹیکل سٹینس نہیں لیا ہوا, ہم نے ایک پرنسپل سٹینس لیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئندہ نشان کے بغیر ہر الیکشن کا, جب تک آپ کو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان نہیں ملے گا تب تک آپ ہر الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, چاہے وہ اگلا جنرل الیکشن ہی کیوں نہ ہو؟ نہیں دیکھیں, یہ بھی آپ نے آپ خود ہی, یہ آپ نے, اس کا مطلب کہ آپ نے آپ کے آرگومنٹ سے کنکلوژن ڈرا کر رہا ہوں میں. تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگلا کوئی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. پھر میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. حکومت کا کام یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی انتشار ہو رہا ہے, رائٹ صاحب, وزیر اعظم تو آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب وہاں پر سر کشمیر میں, اب یہ حذیفہ صاحب بتائیں گے وہ کیسے آ رہے ہیں. سر مجھے ذرا موقع دیجیے گا. حذیفہ رحمان صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیت جائیں تو مجھے وزیر اعظم لگا دو, یہ کیسے ہوگا حذیفہ رحمان صاحب؟ جی میں نے کہا اسد صاحب آپ کو اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے کرنا ہو گیا ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میاں صاحب نے تفنن یہ بات کی ہے. میاں نواز شریف تو جہاں ٹھوکر مارتا ہے وہاں سے وزارت عظمیٰ پاکستان کا چشمہ اول پڑتا ہے. اس نے اپنے کارکن کو وزیر اعظم بنایا, اپنے بھائی کو دوسری دفعہ بنایا. تو بات یہ ہے, میاں صاحب نے سیاسی تقریر میں کشمیر کے عوام کو یہ اہمیت جتلانے کے لیے کہ یہ ویسے ہی انہوں نے کہا ہے جیسے 7 فروری 2024 کو اخبارات میں وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہارات چھپے. یہ انہوں نے ویسے ہی کہا ہے جس طرح میں بتاؤں, جیسے 7 فروری 2024 کو الیکشن سے ایک دن پہلے وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہار چھپ گئے تھے اخبارات میں, ہیڈ لائن سرخیاں لگ گئی تھیں, تو اسی طرح انہوں نے یہ یہاں پہ بھی کہا. نہیں, وہ بالکل ٹھیک تھا. جو لوگ میاں نواز شریف کی سیاست سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ میاں نواز شریف کبھی بیساتھیوں کے سہارے سمپل میجورٹی کے بعد کبھی وزیر اعظم نہیں بنا. تو میاں نواز شریف صاحب نے اسی لیے کہا کہ چونکہ یہ حکومت بننے جا رہی ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب نے, سلیمان شہباز شریف نے اور مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ پر جا کر کہا کہ آپ ہمارے لیڈر بھی ہیں, میرے لیے باپ کا درجہ بھی رکھتے ہیں, اور آپ وزیر اعظم بنے. تو میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں شہباز, آپ وزیر اعظم بنیں گے اور یہی میرا فیصلہ ہے, اور اس کے اوپر مزید کوئی آرگو نہیں ہوگا. تو میاں نواز شریف صاحب اگر میجورٹی ہمیں ملتی, سمپل میجورٹی, میاں نواز شریف بھی وزیر اعظم ہوتے. تو میاں نواز شریف نے بات کی اہمیت کے لیے ایک روشنی ڈالی ہے کہ کشمیر اتنا میرے دل کے قریب ہے کہ میری خواہش مجھے موقع دے تو میں کشمیر کا وزیر اعظم بن کر کشمیر کی خدمت کروں. جس طریقے سے میں نے پنجاب کی ہے, جس طریقے سے میں نے کے پی کی ہے, جس طریقے سے میں نے مانسہرہ تک, ایبٹ آباد تک موٹر ویز پہنچائی ہیں. تو بیسیکلی یہ اس پیرائے میں تھی. میاں نواز شریف کا میں سمجھتا ہوں جو اسٹیچر ہے اور جو قد ہے وہ وزارت عظمیٰ سے بہت اونچا ہے. ادروائز بہت آسان تھا 8 فروری 2024 کو الہی حکومت کا وزیر اعظم بننا, اور میاں صاحب آج وزیر اعظم ہی ہوتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ عہدوں سے بالا تر اوپر سیاست کی ہے, اور ہمیشہ میاں نواز شریف ہی وہ شخص ہے جسے پاکستان کی سیاست میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کی بنیاد رکھی. جب 1992 کے اندر میاں صاحب نے اس وقت کی وزارت عظمیٰ چھوڑ کر مسلم لیگ نون بنانے کی بنیاد رکھی تھی. تو میرے خیال سے میاں نواز شریف نون لیگ پہ آپ ضرور تنقید کریں, ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہے, لیکن اس طریقے سے میاں نواز شریف کی شخصیت کو وزارت عظمیٰ کے سامنے قید کر دینا میرے خیال سے شخصیت بہت بڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آخری میں یہ بتائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے 5 اگست کو اور اس کے بعد؟ یہ ابھی جو حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مذاق میں بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کہ مجھے وزیر اعظم بنا قوم کو خوش کرنے کے لیے, قوم کو خوش کرنے کے لیے کہا انہوں نے. جی سن لیں بات نا, حذیفہ صاحب سن لیں ذرا. میں نے کہا انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف مذاق میں نہیں کہا, انہوں نے کہا از راہ تفنن کا ہے. یہ حذیفہ صاحب کے الفاظ ہی ہیں, مذاق میں نہیں کہا از راہ تفنن. یار میں سن رہا ہوں, مجھے پتا ہے یار, انہوں نے کہا کہ اب میری بات تو سن لیں. چلے کہے رانا صاحب سنیں, بات سن لینا ذرا. اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ بات انٹرپٹ نہ کریں کائنڈلی پلیز. انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف نے مذاق میں کہا, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مذاق میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں. یہ بھی ویسے ایک انوکھا ہی واقعہ ہونا تھا کہ پارٹی کا جو ہیڈ ہے, جو لیڈر ہے, وہ کسی اور کو کہہ رہا ہے جو کہ عہدے کے لحاظ سے ان سے نیچے ہیں کہ مجھے آپ بنا دیں.
नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा जी कि वो मजाक से कह रहे थे, बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे होंगे। नवाज शरीफ साहब ने पहले भी से ऐसा एक मजाक किया था, वोट को इज्जत दो का मजाक किया था उन्होंने, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, वो भी एक मजाक था। 7 फरवरी को इन्होंने अखबारों के अंदर पूरे अखबार लग रहा था, पूरे मैगजीन छप रहे हैं 18 सफ़ों के, नवाज शरीफ वजीर आजम, और छोटा सा नीचे लिखा हुआ था को बना दो वजीर आजम। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो बाकी कौम के साथ जो मजाक किए हैं, और इन्होंने अभी से ही बात की, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तब वजीर आजम बनते अगर इनको लोग मैंडेट देते। इन्होंने खुद ही कन्फेस कर लिया, इन्होंने कहा क्योंकि लोगों ने हमें 17 सीटें दी थी तो इसलिए शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना था। एक उन्होंने और बड़ी दिलचस्प बात की, इन्होंने ये शो किया कि ये कोई जमहूरी जमात नहीं है। इन्होंने कहा कि खानदान के 5 बंदे जाके गए और उन्होंने मियां साहब, ये नहीं कहा कि पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी गई, सीसी गई या पार्टी की कोर कमेटी गई। इन्होंने कहा खानदान के सारे लोग फर्द मियां साहब के पास जाके गए, और यही सारा मेरा केस है कि यही इनकी जमहूरी इक़दार है, यही इनकी जमहूरी जमातें हैं। इससे ज्यादा मैं पार्टियां तो ऐसे चलती हैं राना साहब, ऐसे नहीं भी सारे फैसले खान साहब करते हैं, जब पार्टियां ऐसे चलती हैं तो फिर मुल्क फिर ऐसे ही चलते हैं, 2% ग्रोथ के ऊपर।